ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سو باسط صاحب, ہم نے یوکرین کی بات کی, مجھے کوئکلی بتائیں گے کہ رشیا کا کیا اسٹانس ہے؟ رشیا کا بڑا زبردست اعلان کیا. انہوں نے اپنا جو سیکورٹی ڈاکٹرن ہے وہ تبدیل کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ جی اگر کوئی ایسا ملک جس کے پاس نیوکلیئر کیپیبلٹی نہیں ہے صحیح لیکن کوئی نیوکلیئر پاور اس کی ہیلپ کر رہا ہے تو پھر وہ اپنا نیوکلیئر اٹیک بھی کر سکتے ہیں. تو جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ ہے انہوں نے اپنا نیچے کر دیا ہے. تو اگر امریکہ یوکرین کی مدد کر رہا ہے اور اگر اس کا کنونشنل اٹیک بھی روس کو ڈیمیج کر رہا ہے تو پھر وہ اپنے نیوکلیئر ہتھیار بھی استعمال کر سکتا ہے. تو یہ بہت خطرناک ویری الارمنگ سچویشن ہو گئی ہے. سو اب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ یہ جو نیو یارک میں میلہ سجا ہے, ہاں جی, اس میں ہمارے پرائم منسٹر تو بڑے زور و شور سے میٹنگز کر رہے ہیں اور بڑی انٹرسٹنگلی جو انہوں نے میٹنگ کی ہے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے. ہاں بڑی میٹنگس تو دیکھیے انہوں نے بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر سے کی, پھر پریزیڈنٹ جو ترکیے ہیں اردوان صاحب سے ان سے ملاقات کی, جو برطانیہ کے نئے وزیر اعظم ہیں کیئر سٹارمر ان سے ملاقات ہوئی, پھر جو ہیں آئی ایم ایف کی مینیجنگ ڈائریکٹر ان سے ملاقات بھی ہوئی. تو ملاقاتیں تو بہت ہیں لیکن سب سے دلچسپ ملاقات جو ہے وہ یہی ہے. اور پھر ہاں مالدیوز کے جو ہیں پریزیڈنٹ محمد معیزو ان کے ساتھ ہی ملاقات ہوئی, وہ بھی بڑی امپورٹنٹ اہم ملاقات تھی. لیکن سب کی نظریں ڈاکٹر محمد یونس اور میاں محمد شہباز شریف صاحب کی جانب لگی ہوئی تھی کہ یہ ملاقات میں, اور جو پریس ریلیز ایشو ہوا ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور ٹھیک ہے. جس طرح ہم کہہ رہے تھے نا کہ آپٹک صحیح رکھیں بالکل اور سبسٹینس صحیح رکھیں, کوئی زیادہ یوفورک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں نے دیکھا کہ ٹھیک بڑا بیلنس طریقے سے اس ملاقات کو ہینڈل کیا گیا, اور جو پریس ریلیز ہمارے دفتر خارجہ نے ایشو کیا وہی بڑا بیلنس تھا اور صحیح باتیں اس میں کی گئیں. ایک تو دیکھیے یہ ایک بڑی خوش آئند بات ہے کہ جو فارن سیکرٹری لیول پہ کنسلٹیشنز ہیں ان کو ریوائیو کیا جائے گا جو ہر سال ہوا کریں گی. تو یہ ایک اچھا اقدام ہے کہ دونوں ممالک کے فارن سیکرٹریز ملیں ہر سال, کنسلٹ کریں کہ کہاں کہاں پہ ہم تعلقات کو آگے لے کر جا سکتے ہیں. تو میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی پیش رفت ہے. دوسری جانب یہ بھی کہا گیا کہ ایک انٹر گورنمنٹل کمیشن بنایا جائے دونوں ممالک کے درمیان. یوزلی ہمارے بہت سے ممالک کے ساتھ جوائنٹ اکنامک کمیشن ہیں, تو اگر ایک جوائنٹ اکنامک کمیشن, دیکھیں میں نے پہلی بھی کہا تھا بلکہ ایک آرٹیکل بھی ہم نے دکھایا تھا جو میں نے لکھا تھا, میں نے یہی کہا تھا کہ فوکس کریں اقتصادی اور معاشی اور تجارتی تعلقات پر رادر دین کہ پولیٹیکل ایشوز پہ ہم بحث کریں. تو آئی ایم گلیڈ کہ ایک جوائنٹ اکنامک کمیشن اگر بن جاتا ہے تو اس کا بھی فوکس صحیح ہو, کیونکہ پاکستان انویسٹ بھی کرنا چاہتا ہے بنگلہ دیش میں, اور ہم نے ماضی میں بھی انویسٹ کیا ہے. شیخ حسینہ بھلے پاکستان اینٹی پاکستان ہوں لیکن ہم چونکہ کبھی ہمارے دلوں میں یا ذہنوں میں ایسی چیز نہیں تھی کہ بنگلہ دیش ہمارا ہاسٹائل ملک ہے یا ایڈورسری ملک ہے. ہم نے ہمیشہ کھلے دل کے ساتھ ان کا ہمیشہ ان کو دیکھا بھی ہے, ان کا استقبال بھی کیا ہے. تو ہمارے لیے تو یہ بڑی اچھی بات ہوئی ہے کہ اب ہمیں یہ موقع ملا ہے کہ ہم اپنے تعلقات کو بہتر سے بہتر کر سکیں. تو یہ جو فارن سیکرٹری لیول کنسلٹیشنز اور جوائنٹ کمیشن کا بننا میں سمجھتا ہوں بہت اچھی بات ہے. پھر اس بات پہ بھی غور ہو رہا ہے کہ ڈائریکٹ فلائٹس شروع کی جائیں ڈھاکہ اور اسلام آباد کے درمیان یا کراچی اور ڈھاکہ کے درمیان. یہ بھی بہت, لیکن کیا کریں PIA تو اس وقت وہ 1 اکتوبر کو اس کی نیلامی ہونے جا رہی ہے, لیکن بہرحال پھر بھی ہم امید کر سکتے ہیں کہ PIA اور بنگلہ دیش اپنی فلائٹس ویکلی شروع کریں گے, once a week اور twice a week ڈپینڈنگ آن ٹریفک کتنی ہے, کتنے لوگ آنا جانا چاہتے ہیں. اور مجھے یقین ہے کہ بے شمار لوگ آئے جائیں گے اگر یہ فلائٹ شروع ہو گئی ڈائریکٹ. اچھا, جو ایک اور اہم بات جو کی دونوں رہنماؤں نے, ہمارے وزیر اعظم نے اور چیف ایڈوائزر نے, وہ یہ کہا کہ جی بلکہ بنگلہ دیش کی جانب سے یہ ہوا کہ جی سارک کو ریوائیو کرتے ہیں. اب سارک کو ریوائیو کرنے کا مطلب کیا ہے؟ سارک 1985 میں بنی اور ہم نے دیکھا کہ پاکستان اور بھارت کے تعلقات کی وجہ سے سارک اپنا پوٹینشل جو ہے اس کو ریئلائز نہیں کر سکی. اسی وجہ سے آج سارک جو انٹرا ریجنل ٹریڈ ہے, سارک کے اندر جو ممالک 8 ممالک جو تجارت کرتے ہیں وہ تقریباً ان کا ٹوٹل 4 سے 5% ہے, جبکہ یورپین یونین کا یا آسیان کا اگر آپ دیکھیے تو 30 سے 35% ہے انٹرا ریجنل ٹریڈ. تو آپ اندازہ لگا سکتی ہیں کہ ہماری انٹر ڈیپینڈنس بالکل ہے نہیں. اور پھر چونکہ پاکستان بھارت, اور جب لاسٹ ٹائم پاکستان میں 2016 میں یہ سمٹ ہونے جا رہی تھی 19th سمٹ سارک کی, تو بھارت نے
پاکستان آنے سے مودی صاحب نے ریفیوز کر دیا تھا اڑی کے واقعے کے بعد، جو ستمبر 2016 میں ہوا تھا. تو اس وقت سے لے کر بلکہ 2014 میں آخری سمٹ ہوئی تھی کھٹمنڈو میں. تو اب 2014 سے 2024 میں ہم آ گئے ہیں. 10 سال کا عرصہ ہو گیا، زیادہ ہو گیا ہے، لیکن ابھی تک سربراہی اجلاس کی سمٹ نہیں ہو پائی. اسی وجہ سے اور سارے کام بھی رک گئے ہیں. نہ فارن منسٹرز کی میٹنگ ہو سکتی ہے، نہ سینئر آفیشلز کی میٹنگ ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ تمام میٹنگز کا دار و مدار اس چیز پہ ہے کہ سربراہی اجلاس ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو اب ڈاکٹر محمد یونس نے پاکستان سے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ بھئی اس کو ریوائیو کرنا چاہیے. صحیح. سو باسط صاحب اس جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو لے کے جی اچھا ریوائیو اب کس طرح ہوگی؟ صحیح. کیونکہ دیکھیے پاکستان اور بھارت کے تعلقات تو 2019 کے بعد اور خراب ہو گئے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان، اگر ہم یہ اعلان کریں کہ یہ 19 جولائی جو سمٹ ہے وہ پاکستان میں اس سال ہوگی، اگلے سال ہوگی، تو مودی صاحب چلے آئیں گے. کیونکہ اس وقت بنگلہ دیش اور بھارت کے تعلقات میں وہ گرم جوشی تو نہیں ہے نا، بلکہ بنگلہ دیش اور بنگلہ دیش کی جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات میں بھی تھوڑی بہت کشیدگی پیدا ہوئی ہے. صحیح. تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو شاید دستبردار ہونا پڑے گا کہ وہ 19 سربراہی اجلاس کی میزبانی کرے. تو کون کرے؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر پاکستان کسی صحیح موقع پہ کہے کہ جی ٹھیک ہے، اگر بھارت نہیں آ سکتا اسلام آباد تو ہم کوئی اور ملک جو ہے جو بھارت کو ایکسیپٹیبل ہو، نیپال ہو سکتا ہے، صحیح، ایون مالے ہو سکتا ہے، مالدیوز کا کیپٹل، ایون بنگلہ دیش بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے مشکل لگتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں وہ یہ کرے. نیپال ہو سکتا ہے، بلکہ بھوٹان بھی ہو سکتا ہے. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے کسی ملک بھی جانے میں، ہم تو کابل بھی چلے جائیں گے اگر باقی لوگ راضی ہیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ شاید بھارت اس بات پہ تیار ہو جائے، اور یہ ممکن ہے کہ بنگلہ دیش، کیونکہ ابھی دیکھیے نا بھارت بھی ایک کوششیں کر رہا ہے کہ بنگلہ دیش کو ذرا آرام کرے. ابھی جو بھارت کے ہائی کمشنر ہیں ڈھاکہ میں، انہوں نے جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے نا، شیخ نے ان کی خالدہ ضیاء صاحبہ کی، ان کے جو سیکرٹری جنرل ہیں بی این پی کی مرزا فخر الاسلام عالمگیر، ان سے ملاقات بھی کی ہے. تو پہلے جو بھارت صرف عوامی لیگ سے ڈیل کرتا تھا، اب ان کو احساس ہوا ہے کہ نہیں، یہ تو دیکھیے نا ہمارے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ریلیشن نہیں ہوتے، یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ریلیشنز ہوتے ہیں. تو آپ کو ریچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے تمام پارٹیز کے ساتھ، تمام سول سوسائٹی کے حلقوں کے ساتھ. آپ کا بھلے مسلم عوامی لیگ ہو، بی این پی ہو، جماعت اسلامی ہو، سب کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہونا چاہیے. تو اب ان کے جو ہیں ہائی کمشنر نے ملاقات کی ہے سیکرٹری جنرل بی این پی، تو یہ اچھی پیش رفت ہے، اچھی مثبت پیش رفت ہے. دوسری جانب جس طرح ہم نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مودی صاحب ملاقات نہیں کریں گے ڈاکٹر محمد یونس سے، لیکن ان کو بھی میں اس طرح، مودی صاحب نے اپنا وزٹ رکھا ہی نہیں نا، 3-4 دن کا وزٹ تھا. وہ بنیادی طور پہ گئے تھے کوارڈ کی سمٹ اٹینڈ کرنے. ان کا یو این جی اے جنرل اسمبلی میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. انہوں نے جو فیوچر سمٹ آف دا فیوچر وہ اٹینڈ کی ہے، اس میں تقریر بھی کی، اس میں انہوں نے دہشت گردی کا بھی ذکر کیا، لیکن انہوں نے یو این جی اے نہیں اٹینڈ کیا ایز سچ. اس میں وہاں جے شنکر خطاب کریں گے جو ان کی گورنمنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی یا کنٹری اسٹیٹمنٹ ہوگی. دوسری طرف جے شنکر صاحب نے ایشیا سوسائٹی میں تقریر کی. اب چونکہ وہ نیو یارک ہی میں ہیں، ان کی تقریر آج ہے، شاید کل ہے، آج ہی ہے شاید ان کی تقریر بھی. آج کا تاریخ ہے 28 ہے، آج 27. اچھا پھر کل ہے شاید ان کی تقریر. تو اس میں جو ہے انہوں نے ملاقات کی ہے جو بنگلہ دیش کے آپ کہہ لیجیے فارن منسٹر محمد توحید حسین، ان سے ملاقات البتہ ان کی ہوئی ہے. تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ بھارت بھی اب یہ چاہے گا کہ بنگلہ دیش کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرے، کیونکہ انٹرڈیپینڈنس تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بنگلہ دیش بھی بہت سے معاملات میں کوئی 58 دریا ہیں جو لوور رائپیرین ہے بنگلہ دیش، اور خاص وہ گنگا کا پانی، تو یہ سارا اس پہ ڈیپینڈنس ہے بنگلہ دیش کی. تو بنگلہ دیش بھی چاہے گا کہ ان معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کرے اور جو ٹینشن ہے اس کو بڑھنے نہ دے. اب یہ ڈیپینڈ بھی اس پہ کرتا ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے کب تک رہے گا.
کیونکہ اس کی بھی جلدی نہیں لگتی. جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ ایک سال مطالبہ تو کیا جا رہا ہے کہ جتنا وہ جلدی ہو سکتا ہے. خالدہ ضیاء صاحبہ نے تو مطالبہ کیا ہے کہ کوئی اناؤنسمنٹ کریں, لیکن ساتھ ساتھ جو محمد یونس صاحب ہیں وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں کہ جی انتخابات میں جلدی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ شاید ممکن ہے کہ کچھ ہمیں کانسٹیٹیوشن چینجز کرنی پڑیں. تو اب کانسٹیٹیوشن چینجز کرنے کے لیے مینڈیٹ کہاں سے لائیں گے یہ ہمیں نہیں پتا. شاید بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کچھ ان کی ہیلپ کرے تاکہ کچھ نظام میں تبدیلیاں کرنا چاہتے ہیں. جب ہوتا ہے, جب اس قسم کا ایک ریولوشن آتا ہے نا, انقلاب, تو پھر اس میں یہ سب چیزیں پھر ہو جاتی ہیں کہ اب ایسا نظام لایا جائے یا نظام میں وہ تبدیلیاں کی جائیں جو کہ دوبارہ اس قسم کے انقلاب کی ضرورت نہ پڑے. تو ممکن ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس, لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ڈاکٹر محمد یونس جو ہیں ان کنسلٹیشن ود آل دا پارٹیز, خاص طور پہ بی این پی, جماعت اسلامی اور جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے اس ساری ایفرٹ کو لیڈ کیا ہے, اور چونکہ وہ بھی ناہید اسلام جو ہیں وہ بھی کیئر ٹیکر سیٹ اپ کا حصہ ہیں, ان سب سے کنسلٹیشن کرنے کے بعد کوئی ایسا عمل تیار کریں جس میں اگر کوئی آئینی تبدیلیاں ضروری ہیں تو وہ کی جائیں. آئینی تبدیلیاں کیا ہو سکتی ہیں؟ وہاں پہ پریزیڈنٹ ایک اگر فرانس والا سسٹم لانا چاہتے ہیں, ہائیبرڈ سسٹم جس میں ساری پاورز پریزیڈنٹ کے پاس ہیں, لیکن جو ڈے ٹو ڈے اکانومی ہے, وہ جو ایشوز ہیں وہ پھر حکومتی سطح پہ وزیر اعظم ان کو ڈیل کرتا ہے. تو یہ سسٹم, لیکن وہاں پہ اس کی شاید بہتر بھی ہو, کیونکہ ان لائک پاکستان وہاں پہ سارے لوگ بنگالی ہیں زیادہ تر. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ الگ الگ صوبے ہیں, وہاں صوبے بھی نہیں ہیں, سارے ڈسٹرکٹس ہیں. تو چونکہ سارے بنگالی ہیں, چاہے وہ ہندو ہوں مسلمان ہوں, لیکن ایتھنیکلی دے آر آل بنگالی. تو وہاں پہ شاید وہ بہتر سسٹم جو وہاں کا ہے زیادہ بہتر طریقے سے چل سکے, کیونکہ بھارت میں اور پاکستان میں ہمارے ہاں تو دیکھیے نا, ایتھنیکلی بھی ہم لوگ مختلف ہیں, ہمارا کلچر بھی ڈفرینسز ہیں, زبانیں بھی ہم مختلف بولتے ہیں, لیکن بنگلہ دیش میں یہ ایشو نہیں ہے. بنگلہ دیش میں سارے بنگالی ہی بولتے ہیں, اور اس وجہ سے شاید ان کو وہ سسٹم جو فرانس میں ہے یا جرمنی میں ہے زیادہ سوٹ کرے. تو ممکن ہے کہ اس قسم کی تبدیلیاں وہ چاہ رہے ہوں, لیکن یہ تو بات ہے, میں نہیں اس کا پتہ. دوسری طرف ہمارے اب یہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح معاملات آگے چلتے ہیں. اب دوسری جانب جو ہمارے وزیر اعظم ہیں انہوں نے اردوان صاحب سے ملاقات کی, ٹرکی کے جو پریزیڈنٹ ہیں, اور انہوں نے ان کو بڑا سراہا جو انہوں نے فلسطین پہ بات کی اور جو پوزیشن ٹرکی نے لی. اس کے علاوہ محمد معیزو جو ہیں مالدیز کے جو نئے صدر ہیں, ان کے بھی اور بھارت کے جب سے وہ آئے ہیں بھارت کے ساتھ تعلقات میں کچھ وہ جو گرمجوشی پہلے تھی وہ ہم نہیں دیکھتے, کیونکہ ان کا جو ٹلٹ ہے وہ ہے چائنا کی جانب. اب 21 ستمبر کو سری لنکا میں بھی انتخابات ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے ایک نئے صاحب جو مارکسسٹ ہیں وہ بھی الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. ان کا نام مجھے بھول جاتا ہے, کمار دسا نائکے, وہ الیکٹ ہو کے آ گئے ہیں. یہ بھی بھارت کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا ہے, کیونکہ وہ کچھ سوچ رہے تھے کہ ایسے لوگ آئیں گے جو پہلے سے ان کے ساتھ ایک لحاظ سے تعلق میں ہیں, لیکن تو یہ جو ہیں دسا نائکے صاحب یہ چونکہ مارکسسٹ ہیں تو ان کا رجحان بھی لامحالہ چین کی جانب ہے. کیونکہ انہوں نے جب اپنا حلف اٹھایا تو انہوں نے پہلی تقریر میں تو یہ کہا کہ میں چین اور بھارت دونوں کے ساتھ ہم چاہیں گے کہ ہمارے تعلقات اچھے ہوں, لیکن سری لنکا بھی ایک اہم ملک ہے سارک کا, تو ہمیں بھی چاہیے, اور میں اکثر یہ کہتا بھی رہتا ہوں کہ پاکستان کو یہ چاہیے کہ اپنے جو دو طرفہ تعلقات ہیں اس پہ زیادہ زور دے, اس بات کا انتظار نہ کرے کہ سارک ریوائیو ہوتی ہے نہیں ہوتی. اپنے بائیلیٹرل ریلیشنز کو اس میں سبسٹینس انجیکٹ کرے آن یور اون. اکنامکلی ٹریڈ ریلیشنز بڑھائے, اکنامک ریلیشنز بڑھائے, کمرشل ریلیشنز بڑھائے, تاکہ ہمارے جو ریلیشنز ہیں وہ اتنے مضبوط ہوں کہ اب سارک میں بھی کبھی ہمیں کسی چیز کی ضرورت پڑی ہے تو یہ کنٹریز ہمارے ساتھ کھڑے ہوں مختلف ایشوز میں, کیونکہ سارک میں بائیلیٹرل جو ایشوز ہیں وہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے. مثال کے طور پہ کشمیر جو ہے وہ ہم سارک میں ڈسکس نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے سارک کو, لیکن میرا اپنا ایک تھیسس یہ بھی ہے کہ اگر جو ممبر کنٹریز ہیں, سارک کے 8 ممبرز ہیں, اگر ممبر ممالک کے درمیان بائیلیٹرل تعلقات ٹھیک نہیں ہیں تو آپ کمزور بنیادوں پہ علاقائی تنظیمیں کھڑی نہیں کر سکتے. جس طرح ہم نے سارک کے معاملے میں دیکھا ہے کہ جب بھی سارک کو ہم نے ریوائیو کرنے کی کوشش کی
تو پاکستان اور یہ بھی یاد رکھیے منتہا کہ جب بھی سارک سمٹ نہیں ہوئی اس کا جو بنیادی جو ریفیوز کیا وہ بھارت نے کیا. بالکل. چاہے وہ مالدیوز میں اگر نہیں ہوئی تو بھارت کی وجہ سے نہیں ہوئی, سری لنکا میں نہیں ہوئی تو وہی بھارت کی وجہ سے نہیں ہوئی, کیونکہ بھارت کی انوالومنٹ رہی ہے. اب بنگلہ دیش میں انقلاب آنے کے بعد, مالدیوز میں حالات میں تبدیلی ہونے کے بعد, سری لنکا میں تبدیلی ہونے کے بعد بھارت کو یہ انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ تمام ممالک جو اس کے ہمسایہ ممالک ہیں, حالانکہ سب اس سے بہت چھوٹے ہیں, اس وقت بھارت دنیا کا سب سے آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک ہے بالکل, لیکن اس کے سارے اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات خراب ہیں. چین ہو, پاکستان ہو, تو بھارت کو تھوڑی بہت ریفلیکشن کی ضرورت تو ہے کہ ایسا کیوں ہے. چیلنجنگ سچویشن ہے تو آپ ڈیفینیٹلی. چونکہ اس وقت وہ ایروگنس میں ہیں, ایک ہیبرس سی سچویشن ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم سب بڑے ہیں, ہم سب کو بولی کر سکتے. اب وہ بولی کرنے کا زمانہ نہیں رہا, تو بھارت کو تھوڑا سا انٹروسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے. تو لیٹس ہوپ کہ تھنگز گیٹ بیٹر. اور اگر پاکستان اپنے اس میزبانی 19 سمٹ کی میزبانی سے, سارک سمٹس کی میزبانی سے وڈرا کر جاتا ہے تو ممکن ہے کہ بھارت کے ری ایکشن کا ویٹ نہیں کرنا وہ پھر بنگلہ دیش, اور ہم بنگلہ دیش کو ہم یہ دیتے ہیں, یا سری لنکا یا مالدیوز, کہ وہ ذرا پھر نیپال, کیونکہ نیپال میں سارک کا سیکریٹریٹ ہے تو نیپال یہ کام کر سکتا ہے, ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر بھارت اتفاق کرے, راضی ہو جائے, تو پھر پاکستان سائلنٹلی دستبردار ہو جائے تو سارک سمٹ بھی ہو جائے گی. Still conditional. Let's take a short commercial break here.